بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں موجود ہوں گے اور اپنی تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہوں گے، دل لگی سے اور محنت سے آپ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کا دوسرا جو دور حکومت ہے اس کے اہم واقعات۔ پہلے کے ہم نے اہم واقعات پڑھے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے جو دور حکومت کے اہم واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ آج باقی رہ جانے والے جو اہم واقعات ہیں ہم وہ دیکھیں گے۔ تو ان میں سے جو اہم واقعات ہیں وہ ان میں 1958 کی مردم شماری، نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان، لاہور اسلام آباد موٹر وے، 1973 کے آئین سے شک 58(2)B کا خاتمہ، ایٹمی دھماکے، اعلان لاہور، وابٹا میں فوج کی آمد، کارگل پر لشکر کشی اور نواز شریف حکومت کا خاتمہ۔ تو یہ دوسرے دور حکومت کے چند اہم واقعات ہیں جو آج ہم نے دیکھنے ہیں۔ تو آئیے کتاب کھولتے ہیں، کتاب پر جو نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے اہم واقعات دیکھتے ہیں۔ یہ پیارے بچوں صفحہ نمبر 21 ہے۔ 1998 کی مردم شماری یہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کا اہم واقعہ ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت نے 1998 کی مردم شماری کرائی، جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی۔ جو 1998 میں مردم شماری کرائی گئی تھی اس کے تحت پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 13 کروڑ سے زائد کی ہے، اور یہ 1998 میں مردم شماری ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ وہ ہے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولے گئے۔ چونکہ وفاقی جو وزیر تعلیم تھا وہ سید غوث علی شاہ تھا، تو اس نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، اور اس تعلیمی پالیسی میں یہ چیز واضح کی گئی کہ بہت سارے نئے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھولنے کا عزم کیا گیا، عطیہ دیا گیا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ تو میاں محمد نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین موٹر وے بنائی، اور جو لاہور سے اسلام آباد تک ہے، اور یہ ان کا جو منصوبہ ہے یہ پہلے دور حکومت کا ہے، لیکن اس کی تکمیل جو ہے یہ دوسرے دور حکومت میں ہوئی تھی، اور 1998 میں اس موٹر وے کی تکمیل کے بعد میاں نواز شریف نے باقاعدہ خود اس کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ۔ جو شک تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس شک کے تحت کوئی بھی جو صدر ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا تھا کہ وہ کسی بھی جو وزیر اعظم کی حکومت کو، کسی بھی وزیر اعظم کی اسمبلی کو ختم کر سکتا تھا، توڑ سکتا تھا۔ تو میاں نواز شریف کی حکومت چونکہ پہلے اسی شک کی پاداش میں آ کر ختم ہو چکی تھی، تو اس لیے اب اس شک کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین میں 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا ہے۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ تو صدر کے پاس یہ جو اختیار تھا اس کا خاتمہ کر دیا تھا، کیا وہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایٹمی دھماکے، یہ سب سے اہم واقعہ جو میاں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں پیش آیا، اور جس کے تحت پاکستان دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت رکھنے والا ملک بنا۔ تو یہ اور تمام مسلمانوں کا جو سر تھا وہ فخر سے بلند ہو گیا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ تو بھارت نے 5 جو ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو پاکستان نے اس کے جواب میں 1998 میں 7 ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا جو غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا، بھارت کی جو برتری تھی وہ خاک میں ملا دی، اور اسی طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا، اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک ہے جو واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت کا حامل ہے۔ اعلان لاہور۔
1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ تو 1999 میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی جو تھے وہ جو بس کے ذریعے واہگہ بارڈر کے ذریعے پاکستان آئے اور خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے کہ تعلقات کو ہم نئے سرے سے استوار کرتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف اس نے واہگہ بارڈر پر ان کا شاندار استقبال کیا اور دونوں لیڈروں نے جو تعلقات تھے ان کو معمول پر لانے کے لیے اور اختلافات جو تھے ان کو ختم کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ جو اعلامیہ تھا مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی ہوئے۔ اس واقعے کو اعلان لاہور کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ ہے وہ ہے وابٹا میں فوج کی آمد۔ 1999 میں میاں نواز شریف نے وابٹا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابٹا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ چونکہ وابٹا میں کرپشن عروج پر تھی اور جو بجلی کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی اور لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کی زندگی جرم بڑھ چکی تھی، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ وابٹا کو فوج کے حوالے کر دیا جائے، فوج کی سربراہی میں دے دیا جائے۔ تو اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی حاصل ہوا اور کسی بہت حد تک کرپشن کا خاتمہ ہوا اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ممالک نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ 1999 میں کارگل جو پاکستان کے جو شمال کی طرف ہے، گلگت بلتستان میں، اس محاذ پر جو بھارت نے قبضہ کر لیا اور پاکستان کو بھی مجبوراً فوج کشی کرنی پڑی، اور جس کی وجہ سے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور بعد میں امریکہ کی مداخلت پر پاکستان نے اپنی فوجیں جو تھیں وہ واپس بلا لیں، اور جس کے بعد یہ جو جنگ ختم ہوئی۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 میں جو جنرل پرویز مشرف جو فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا، اور اس کے ساتھ ہی نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور ان پر جو طیارہ اغوا کیس کا طیارے کے اغوا کا کیس چلایا گیا، جو مشرف کے طیارے کو پاکستان میں نہیں اترنے دیا تھا، اور اسی طرح نواز شریف پر کسی بھی پبلک جو عہدے کے لیے نااہلی تعمر جو لگا دی گئی، اور اسی طرح قید اور جرمانے کی سزائیں سنا دی گئی۔ لیکن بعد میں سعودی عرب کی مداخلت پر، سعودی عرب کے درمیان میں آنے پر نواز شریف کو جلا وطنی کی سزا دے کر سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آپ نے جو دوسرا کرنا ہے، یہ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے جو اہم واقعات ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کی آپ کی جو ڈائری ہے وہ ہے نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے جو اہم واقعات ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور جو اچھے طریقے سے یہ یاد کرنے ہیں، کیونکہ پیپرز کے حوالے سے یہ جو دونوں سوال ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نواز شریف کے دور حکومت اور بینظیر کے دور حکومت، یہ دونوں پیپرز کے حوالے سے اہم ہیں۔ تو اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے، والدین کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک و ملت کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی بلاؤں اور وباؤں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی آزمائشوں میں سے ہمیں کامیاب فرمائے، اور ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور ہم بحیثیت قوم ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ جو موجودہ وبا ہے، کورونا کی وبا، یہ ہم سے جو ٹال لی جائے، یہ ہم سے ختم کر دی جائے۔